کائنات کے انسانوں سے مخاطب تھے۔ ظاہراً تو سامنے 1,40,000 صحابہ بیٹھے تھے، مومنین بیٹھے تھے، مسلمین بیٹھے تھے، لیکن سرکار خطاب فرما رہے تھے، اے انسانوں، کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ میرا پیغمبر کسی علاقے کے لیے نہیں تھا، کسی ملک کے لیے نہیں تھا، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں تھا۔ میرے اللہ نے اعلان کیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ رحمت تو سب کو ملنی تھی، اس لیے ایھا الناس کہہ کے خطاب فرما رہے تھے، ایھا الناس کہہ کے مخاطب تھے۔ اگر آج کوئی اپنے بھائی کے لیے درندہ ہے، بھائی وطن ایک ہے نا، شاید آپ نے اس کی گہرائی میں جا کے نہیں دیکھا، دونوں امریکن ہیں، وطن ایک ہے، دونوں عیسائی ہیں، مذہب ایک ہے، لیکن میں تو اپنے پیغمبر کے ویر پہ قربان جاؤں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مذہب بھی وہ نقصان نہیں کرے گا، وطن کا تعصب بھی وہ نقصان نہیں کرے گا جو کالے گورے کا فرق نقصان کرے گا۔ اور پھر یہ صرف تقریر کی حد تک نہیں، اللہ غنی، باہر سے کوئی آتا تو آ کے پوچھتا تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کئی دفعہ اپنے شاگردوں سے یہ بات کی ہے، اپنے دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں، جب کوئی میرے لیے وہ کو مسند وغیرہ بچھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر فرش زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، لکڑیاں اٹھا کے لاتے تھے، گھر کا کام کاج کرتے تھے، اور جس دن لکڑیاں اٹھا کے لائے تھے پتہ کیا فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا میرے صحابہ جب میں لکڑیاں اٹھانے گیا تھا تو محمد تھا، اور اگر میں نے اپنے سر پہ لکڑیاں اٹھا لی ہیں تو بھی محمد ہی ہوں، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ میرے کوئی استقبال کو کھڑا نہیں ہوا تو میری عزت میں فرق پڑ گیا، اور کہنا کہ میں اس رسول کا نمائندہ ہوں، میرے لیے تکیے نہیں رکھے گئے تو میری شان میں فرق پڑ گیا، نہیں، وہ میرے رسول کا نمائندہ نہیں۔ باہر سے آنے والا پوچھا کرتا تھا تم میں محمد کون ہے، سرکار اپنے غلاموں میں ایسے ہی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش ہے کہ ہم چھوٹا سا چبوترا بنائیں جس پہ آپ تشریف رکھیں تاکہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا نہ پڑے۔ ویسے صحابہ کا بھی بڑا کمال ہے، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا۔ پوچھنے والا پوچھتا، کوئی صحابی میرے پیغمبر کی طرف ایسے اشارہ بھی نہیں کرتا تھا، کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا، آنکھ سے بھی اشارہ نہیں کرتا تھا، بلکہ صحابہ میں سے کوئی ایک اٹھ کے یہ اس سوالی سے کہا کرتا تھا جو ہم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ سرکار سے اجازت مانگی، چبوترا بنایا۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے خوش تھے کہ چلو ہماری بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، اللہ ہو گئی، بڑا مٹی کا خوبصورت سا تھوڑی اونچی جگہ بنائی تھی۔ سرکار تشریف لائے،
سارے غلام بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر عمر جیسی ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں، علی المرتضیٰ بیٹھے تھے، طلحہ زبیر بیٹھے تھے، سلمان فارسی بیٹھے تھے، ابو ذر غفاری بیٹھے تھے، سارے ستارے میرے پیغمبر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے جب یہ واقعہ بیان کرتے۔ فرماتے میرے پیغمبر گھر سے تشریف لائے، اپنے غلاموں کو ایک نظر دیکھا، بلال کا ہاتھ پکڑا اور چبوترے پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ صرف حکم نہیں دیا تھا کہ کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں، بلکہ وہ جس کے حسن کے کسی کروڑویں ذرے کو یوسف کہتے ہیں، اللہ کے اس شاہکار نے اپنے ساتھ بٹھایا تو ایک کالے کو بٹھایا۔ میرے پیغمبر کا ویژن کتنا بڑا تھا کہ جب دنیا اپنے آپ کو بڑا مہذب کہے گی، اس وقت بھی ان کے اندر یہ انسانیت نہیں ہوگی۔ کسی شخص کو اس لیے مار دیا جائے گا کہ وہ تیرے رنگ کا نہیں ہے، اور باقی گورے رنگ والے کول کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے۔ لیکن ہم ان کو سبق کیا دیں؟ یہ کرتوتیں تو ہمارے اپنے اندر بھی ہیں۔ ہم کب کسی کے لیے مثال بنے؟ $20 کی اس نے چیزیں خریدی اور ایک فلسطینی کی دکان سے خریدی۔ اس فلسطینی نے کہا ہے کہ یہ پیسے جعلی ہیں، اس نے کہا نہیں اصلی ہیں۔ تو دکاندار نے پولیس کو بلا لیا، پولیس والوں نے بھی آ کے پکڑ لیا، تحقیق نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ کالے رنگ کا ہے نا، اس کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس جرم میں ایک انسان کو مار دیا گیا، اور کس ملک میں مارا گیا؟ جو کہتا ہے کہ میں نے لیڈ کرنا ہے پوری دنیا کو، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم دنیا کی رہنمائی کریں گے، لوگ ہمیں فالو کریں، اور بعد میں جب تحقیق ہوئی ہے تو وہ نوٹ اصلی نکلا ہے، نوٹ جعلی نہیں نکلا۔ لیکن مجھے شرمندگی اس وقت ہوئی جب ان کالے عیسائیوں نے، جب میں نے ان کا وہ بورڈ پڑھا نا، وہ کارڈ جو لے کے احتجاج کر رہے تھے، چونکہ وہ فلسطینی کا سٹوری پہلے جلایا گیا، اس میں توڑ پھوڑ ہوئی، اور انہوں نے جو جملہ لکھا تھا اس نے مسلمانوں کے سر شرم سے جھکا دیے۔ اس کے اوپر لکھا تھا "We are not Arabs to kill us"، ہم عرب نہیں ہیں کہ ہمیں جیسے جی چاہے مار دیا جائے۔ کیپ سائلنٹ، اور ہم خاموش رہیں گے؟ ہم مسلمانوں کی طرح بغیرت نہیں ہیں کہ ہماری شارغیں کاٹ دی جائیں اور ہم عربوں اور مسلمانوں کی طرح خاموشی سے اپنے گلے کٹواتے رہیں گے۔ ہم صرف کہیں گے کہ ہم کشمیر کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے ہیں، سیاسی لحاظ سے ہیں، ہم فلسطین کی سیاسی مدد کر رہے ہیں، ہم افغانستان کی سیاسی مدد کر رہے ہیں۔ کیا دھمکی نہیں دی گئی، فوج کی دی گئی،
لیکن انہوں نے یہ جو جملہ کہا ہے اور اس فلسطینی کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہے "We are not Arabs to kill us"، ہم بغیرت عرب نہیں ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے اور ہم خاموش رہیں۔